کچھ ہی دیر میں ہم زینت کے بتائے ہوئے مال پہنچ گئے، جہاں سب باہر کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ زینت کہاں رہ گئے تھے اور اتنا آہستہ کب سے چلانے لگے تم بائک؟ نکت خالہ، فون آ گیا تھا گھر سے، اس لیے رک گئے تھے۔ اب چلو اندر چلیں۔ ہم سب مال میں گئے تو زینت میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے لڑکوں کے کپڑے والے سیگمنٹ میں لے گئی۔ وہ اپنی پسند کی ٹی شرٹ میرے اوپر لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کام میں صبا بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ زینت اور صبا نے ایک ٹی شرٹ اور جینز میرے لیے سلیکٹ کی۔ زینت تو اور بھی کپڑے دیکھ رہی تھی، پر میں نے منع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے صبا کو اپنے لیے شاپنگ کرنے کو کہا تو وہ جھٹ سے تیار ہو گئی۔ زینت کو بھی میں نے ضد کر کے شاپنگ کا کہا تو صبا نے اسے راضی کر ہی لیا۔ رحیلہ باجی اور مہرین کے لیے میں نے خود ہی ایک ایک سوٹ سلیکٹ کیا۔ رحیلہ باجی انکار کر رہی تھی، پر میرے فورس کرنے پر مان گئی۔ مہرین تو میرے ایک بار کہنے پر ہی مان گئی۔ اسے پتہ تھا کہ مجھے انکار کر کے کیا ہوگا۔ پھر صبا اپنے لیے کچھ اور بھی شاپنگ کرنے کے لیے زینت کو ساتھ لے گئی اور رحیلہ باجی مہرین بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ نکت خالہ اور صابرہ خالہ باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر کپڑے دیکھتے ہوئے گھوم رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ صابرہ خالہ کی نظر ایک بت پر ٹنگی شرٹ پر ہے، پر ان کے ساتھ نکت خالہ تھی اور شاید ان کے سامنے صابرہ خالہ وہ شرٹ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، جو کچھ زیادہ ہی ماڈرن زمانے کی لگ رہی تھی۔ میں نکت خالہ کے پاس گیا اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ نکت خالہ جیسے ہی آگے بڑھی، میں نے صابرہ خالہ کے کان میں کہا، شیرو، مجھے بھی وہ پسند ہے جہاں آپ کی نظر ہے، جائیں ٹرائی کر لیجئے۔ میں خالہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نکت خالہ کی طرف چل دیا، جبکہ صابرہ خالہ میری بات پر شرما گئیں۔ میں نکت خالہ کو لے کر آگے چلا گیا، جہاں کچھ لیٹسٹ ڈیزائن کے سوٹ تھے۔ نکت خالہ، بولو کیا کرنا ہے؟ شیرو، کرنا کچھ نہیں، بس کچھ سوٹ لینے ہیں جس میں آپ میری مدد کرے گی۔ نکت خالہ، کس کے لیے لینے ہیں ذرا بتا، پھر اس حساب سے دیکھتے ہیں۔ شیرو، میری سب سے پیاری خالہ کے لیے لینے ہیں، جو شاید ڈیزائن والے سوٹ پہننا بھول چکی ہیں۔ انہیں پھر سے ڈیزائن والے سوٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نکت خالہ حیرانگی سے، کس کی بات کر رہا ہے تو شیرو؟ آپ سے پیاری خالہ اور کون ہے یہاں؟ نکت خالہ مسکراتے ہوئے، زیادہ باتیں مت بنا، میں ایسے سوٹ نہیں پہنتی، پتہ ہے؟ شیرو، جھوٹ، میں نے البم میں دیکھا تھا، تب تو آپ ایسے ہی سوٹ پہنتی تھی۔ نکت خالہ، وہ سب شادی سے پہلے کی تصویریں تھیں۔ شیرو، تو اب کون سا آپ بوڑھی ہو گئی ہے؟ کوئی بھی دیکھ لے تو آپ کو مہرین کی بڑی بہن ہی سمجھے گا۔ نکت خالہ، میں ہی ملی ہوں تجھے مذاق کرنے کے لیے۔ شیرو، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، اور بھول گئی اس دن بھی آپ نہیں مان رہی تھیں، یا پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوٹل میں، نکت خالہ، اس کا دماغ خراب تھا، میں یہ سوٹ نہیں پہن سکتی اب۔ شیرو، کیا میرا دل رکھنے کے لیے بھی نہیں پہنے گی؟ میں آپ کو ان سوٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نکت خالہ نے ایک نظر میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر میرے ساتھ ڈیزائن والے سوٹ دیکھنے لگیں۔ نکت خالہ، چل بتا، کون سا سوٹ لوں؟
میں تیری پسند کا ہی لوں گی۔ شیرو: خالہ آپ پر تو سبھی رنگ اچھے لگیں گے، آپ اتنی خوبصورت ہے کہ جو بھی رنگ لے گی وہ آپ پر اچھا ہی لگے گا۔ نکت خالہ: بس بھی کر، اب خالہ ہوں تیری اور تو میرے ساتھ یہ مذاق کر رہا ہے۔ نکت خالہ اوپر سے تو منع کر رہی تھی، لیکن چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی مسکان کم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے الگ الگ رنگ اور ڈیزائن کے 3 سوٹ سلیکٹ کر لیے۔ خالہ تو پہلے پرائس ٹیگ دیکھنا چاہ رہی تھیں، پر میں نے انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور سوٹ پیک کروا لیے۔ بل دینے کی باری آئی تو زینت بل پے کرنے کی ضد کرنے لگی، لیکن میں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ پھر بھی اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے اپنے لیے دلائے کپڑوں کا بل اسے دینے دیا۔ شاپنگ کے بعد صبا اور زینت کے کہنے پر باہر ڈنر کرنے کا پروگرام بنا، لیکن عین موقع پر صابرہ خالہ کو خالو کا فون آ گیا کہ وہ گھر پہنچنے والے ہیں، تو ڈنر کا پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ زینت اور صبا کا منہ لٹک گیا، لیکن کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ مال سے واپس آتے وقت اس بار ہمارے ساتھ بہت سارے شاپنگ بیگ بھی ہو گئے تھے۔ اس بار بھی واپسی پر نکت خالہ ہی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ نکت خالہ: تو نے میرے لیے اتنے سارے سوٹ کیوں لیے ہیں؟ ایک ہی کافی تھا نا؟ شیرو: خالہ آپ اس طرح کے سوٹ میں بہت اچھی دکھتی ہو، اس لیے میں نے آپ کے لیے سوٹ لیے ہیں تاکہ آپ اب سادے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کے سوٹ بھی پہنا کریں۔ نکت خالہ: تب کی بات اور تھی، شادی سے پہلے ہم سبھی بہنیں اس طرح کے سوٹ ہی پہنتی تھیں، پر شادی کے بعد شیرو صرف سادے کپڑے، اب تو سوٹ پہننے کی ضد کر رہا ہے۔ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ کوئی کیا کہے گا اس کی پرواہ ہے آپ کو، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے، آپ کے لیے ضروری کون ہے؟ نکت خالہ: اس میں دیکھنا کیا ہے، میرے لیے تم ہی سب سے پہلے ہو اور تمہاری خوشی کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے ہم گھر پہنچ گئے، جہاں خالو ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ خالو ویسے نیچر سے اچھے انسان تھے، اس لیے سب سے پیار سے ملے۔ زینت سب کو گھر چھوڑ کر مجھے تھینکس کہتے ہی مسکراتے ہوئے چلی گئی اور ہم سب باتیں کرنے لگے۔ خالو نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کالج اور اسٹڈی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ نکت خالہ: اچھا باجی ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ صابرہ خالہ: اس وقت اب کہاں جائے گی، صبح چلی جانا، چل آ دونوں مل کر کھانا بناتے ہیں۔ نکت خالہ: باجی مہرین کو صبح کالج۔ صابرہ خالہ: یہیں سے چلی جائے گی، رحیلہ بھی تو ساتھ جاتی ہے نا؟ ویسے بھی خالو: سالی صاحبہ ہم سے ناراضگی ہے کیا؟ اتنے دنوں بعد میں گھر آیا ہوں اور تم ہو کہ اپنے جیجا کے ساتھ 2 پیار بھری باتیں کرنے کی بجائے واپس بھاگنا چاہتی ہو۔ نکت خالہ: آپ تو بات ہی مت کرو، اپنی نوکری کے علاوہ تو کچھ دکھائی نہیں دیتا آپ کو، جب بھی نہیں دکھتی تو سالی کہاں سے دکھے گی؟ اگر اتنی ہی پرواہ ہے تو چلے آتے گاؤں فنکشن پر، تب تو آپ کی بڑی سالی بھی وہیں تھی اور باقی سب بھی۔ خالو: کیا کروں، کوشش تو بہت کی تھی پر نہیں آ پایا، مگر خیر کوئی بات نہیں، آج رات تو یہاں رک ہی سکتی ہو نا اپنے جیجا کے پاس، آخر میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے، آدھی گھر والی تو ہو ہی میری۔ نکت خالہ: اوہو، بڑے آئے آدھے گھر والے، جو پوری ہے اسے تو ٹائم دیتے نہیں اور جو آدھی ہے اس کے پیچھے پڑے ہیں۔
آپ کو تو باجی ہی ٹھیک کرے گی۔ اب بتاتی ہوں میں باجی کو۔ کالو ارے اسی کے بیچ کیوں لاتی ہو؟ یہ تو ہم دونوں کے بیچ کی بات ہے۔ صابرہ خالہ کچن سے باہر آتے ہوئے سن رہی ہوں میں، سب بڑا پیار آ رہا ہے سالی پر۔ تو فکر مت کر نکت، تیرے جیجا سے اب کچھ نہیں ہوتا، یہ بس باتیں ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ خالو اچھا کوئی بات نہیں، آج پہلے تمہاری ناراضگی دور کرتا ہوں، پھر کچھ اور کروں گا۔ نکت خالہ جیجا جی تو آج فل فارم میں لگ رہے ہیں باجی۔ صابرہ خالہ اچھی طرح جانتی ہوں میں انہیں اور ان کی فارم کو بھی، تو چل میرے ساتھ۔ خالو کہاں نکت کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے اور کالا صابرہ خالہ نے آ کر ان کی کلاس لگا دی۔ صبا رحیلہ باجی مہرین کو لے کر پہلے ہی کمرے میں جا چکی تھیں۔ خالہ کے کچن میں جاتے ہی خالو نے میری طرف دیکھا اور خسیانی ہنسی ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج میں نے پہلی بار جیجا سالی کے بیچ کی نوک جھونک دیکھی تھی۔ ویسے تو دونوں میں کوئی غلط رشتہ یا غلط بات نہیں تھی، دونوں اپنے رشتے کے حساب سے ہی مذاق کر رہے تھے، مگر نکت خالہ ایسی باتیں بھی کرتی ہیں، یہ پہلی بار دیکھا تھا میں نے۔ خالو کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں نے ریما سے بات کی اور پھر کھانے کی آواز آ گئی۔ نکت خالہ رات یہیں رکنے کے لیے مان گئی تھیں، اور ویسے بھی صبح جانا تو ایک ساتھ ہی تھا، رحیلہ باجی اور مہرین نے کالج۔ صابرہ خالہ تو کل کی ملاقات کی وجہ سے آج رات آرام کرنے والی تھیں، لیکن خالو کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر مہرین اور صبا میرے پاس میرے کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ صبا تو رات کو میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتی تھی، پر اب نکت خالہ اور مہرین کے ہونے سے اس کا بھی پروگرام فیل نظر آ رہا تھا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ نکت خالہ کمرے میں آ گئیں اور صبا اور مہرین کو اپنے کمرے میں سونے کو کہا۔ سب کو سلانے کے بعد نکت خالہ میرے کمرے میں آ گئیں۔ نکت خالہ کو صابرہ خالہ نے اپنی ایک شرٹ دے دی تھی رات کو سوتے وقت پہننے کے لیے۔ صابرہ خالہ کے مقابلے میں نکت خالہ گداز بدن والی تھیں، اس لیے یہ شرٹ ان پر کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ نکت خالہ اگر آج رات میں تیرے ساتھ سو جاؤں، تجھے اعتراض تو نہیں؟ شیرو کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ، میں تو چاہتا ہوں آپ میرے پاس سوئیں۔ آپ پاس ہوتی ہو تو ایسا لگتا ہے میں اپنی ماں کے پاس ہوں۔ نکت خالہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب تو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اتنے سال تجھے خود سے دور رکھا ہے، پر اب اور نہیں رکھ سکتی۔ کاش میں اپنی غلطی ٹھیک کر سکتی۔ شیرو چھوڑے نا خالہ، جو بیت گیا سو بیت گیا۔ اگر وقت میں پیچھے جا کر کچھ بدلا جا سکتا تو میں ماں اور پاپا کو بچا لیتا یا خود ہی ان کے ساتھ۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی نکت خالہ نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، نکت خالہ کھڑی ہوئی تھیں۔ نکت خالہ نے میرا سر اپنی باہوں میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری آواز ان کے ساتھ لگتے ہی بند ہو گئی۔ نکت خالہ خبردار، ایسی بات منہ سے نکالی بھی تو تجھے اپنی جان دے کر بچایا ہے رضیہ نے، اور تو جان دینے کی باتیں کر رہا ہے۔ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ کیا تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ کیا مجھے میری غلطی سدھارنے کا موقع نہیں دے گا؟ نکت خالہ جذباتی ہو گئی تھیں اور مجھے اپنے ساتھ لگائے
یہ سب کہہ رہی تھیں۔ میں تو چپ ہی ہو چکا تھا، لیکن خالہ کے چپ ہونے کے بعد میرا دھیان اپنے گال پر لگے نزاکت کے احساس کا تھا۔ یہ کس چیز کی نزاکت تھی، یہ میں اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ میں نکت خالہ کے بارے میں ایسا کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر خود کو روک نہیں پا رہا تھا، اور یہ چیزیں دماغ میں آتے ہی میرے دوست میں کرنٹ دوڑ گیا، جسے تو کوئی فرق پتہ ہی نہیں تھا۔ ذرا سا احساس ملتے ہی وہ سر اٹھانے لگا تھا۔ نکت خالہ، میں ہی تیری ماں رضیہ ہوں، کیا تجھے مجھ میں رضیہ نظر نہیں آتی؟ جب تو ایسی باتیں کرتا ہے تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے، یہ سوچ کر کہ میں نے تیرے ساتھ کتنا غلط کیا۔ شیرو، نہیں خالہ، آپ ایسا مت کہو، مجھے معاف کر دو، آپ تو سب سے زیادہ مجھے پیار کرتی ہیں۔ میں نے اپنا سر خالہ کے ساتھ سے ہٹا لیا تاکہ خود کو سنبھال سکوں۔ نکت خالہ، تو کیوں معافی مانگتا ہے؟ غلطی تو میں نے کی ہے، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ شیرو، بس خالہ، اس بات کو یہیں ختم کر دیجئے۔ جو بدلا نہیں جا سکتا، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ چلیے اب آپ آرام سے لیٹ جائیں۔ نکت خالہ، نہیں، تو آرام سے لیٹ اپنی اس ماں کی گود میں سر رکھ کر سو۔ آج تو خالہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ خالہ میرا سر سہلانے لگیں اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہاں میری آنکھ لگ گئی۔ ادھر صابرہ خالہ کے کمرے میں اس کے شوہر نے آج جوش جوش میں خالہ کے ساتھ ملاقات تو کر لی، لیکن خالہ ان سے خوش نہیں ہوئیں۔ ویسے بھی شیرو کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد صابرہ خالہ کو اب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ صابرہ آج کچھ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پر شوہر کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کامران تو سو گیا، مگر صابرہ کے اندر لگی آگ بھڑک گئی تھی۔ صابرہ کامران کو کوستے ہوئے اٹھی اور واش روم سے ہونے کے بعد ایک نظر کروٹ لیے سو چکے اپنے شوہر کو دیکھنے کے بعد شیرو کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ پتہ تو اسے بھی تھا کہ آج شیرو کے ساتھ کوئی چانس نہیں بن سکتا، پر اندر لگی آگ جل اٹھی تھی، وہ اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ صابرہ جب دبے پاؤں شیرو کے کمرے میں گئی تو دروازہ کھلتے ہی اسے شیرو کے بستر پر نکت نظر آئی۔ شیرو تو نکت کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، مگر نکت اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہی تھی۔ صابرہ کمرے میں آئی، لیکن نکت کو پتہ بھی نہیں چلا۔ صابرہ، نکت ایسے کیا دیکھ رہی ہے اسے؟ نکت باجی آپ۔ صابرہ، کیا ہوا؟ ایسے گھبرا کیوں رہی ہے؟ نکت، میں کہاں گھبرا رہی ہوں، پر آپ اس وقت یہاں؟ جیجا جی سو گئے کیا؟ صابرہ منہ بناتے ہوئے، آنسو آ گئے۔ تیرے جیجا جی ہوتا کچھ ہے نہیں، باتیں کروا لو جتنی مرضی۔ تو کیوں جاگ رہی ہے ابھی تک، اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ تجھے تو میں نے رحیلہ کے ساتھ سونے کو کہا تھا۔ نکت، وہ باجی میرا دل کیا کہ آج اپنے بیٹے کے پاس سو جاؤں، دیکھیے کیسے چھوٹے بچے کی طرح سو رہا ہے میری گود میں۔ صابرہ، اب یہ چھوٹا بچہ نہیں رہا، بچے پیدا کرنے جتنا ہو چکا ہے۔ اگر سونے کا اتنا ہی من ہے اس کے ساتھ تو دروازہ صحیح سے بند کر لے، یہ نہ ہو صبح کوئی اٹھ کر یہاں آ جائے اور پھر تجھے کسی حالت میں شیرو کے ساتھ۔ نکت، کیا باجی، چھی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ صابرہ، اچھا اب میری باتیں بری لگ رہی ہیں؟ ذرا دیکھ خود کو، اپنی اس کھلی شرٹ کو، کہیں نیند میں اس کے ہاتھ
اوپر تک پہنچ گئے تو چل اٹھ کر دروازہ بند کر لے، میں جا رہی ہوں، تیرے بھلے کے لیے ہی کہا ہے۔ نکت کہیں نہیں جاتے، اس کے ہاتھ پہلے بھی کئی بار سو چکا ہے میرے ساتھ۔ صابرا، دیکھا تھا میں نے گاؤں میں کیسے میاں بیوی کی طرح چپک کر سو رہے تھے دونوں۔ بند کر لے دروازہ، ورنہ میرا کیا، تجھے ہی پریشانی ہوگی۔ اتنا کہتے ہوئے صابرا ہنستے ہوئے دروازے کی طرف گئی اور نکت بھی شیرو کا سر آرام سے تکیے پر رکھ کر اس کے پیچھے ہی دروازہ بند کرنے آ گئی۔ صابرا پلٹ کر، اب کیا ہوا؟ اب دروازہ کیوں بند کرنے آ گئی؟ کہیں تیرا کوئی ارادہ تو نہیں کچھ کرنے کا اس کے ساتھ؟ صابرا نے جان بوجھ کر نکت کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ نکت، باجی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ بیٹا ہے وہ ہمارا۔ صابرا، بیٹا تو ہے پر وہ اب مرد بن چکا ہے، بچ کر رہنا۔ اتنا کہتے ہوئے صابرا ہنستے ہوئے نیچے چلی گئی۔ نکت کو صابرا کی بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اس کا من اندر سے مچل بھی گیا تھا اس بات پر۔ اسے وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں، وہ کیسے نیند میں شیرو کے ساتھ اپنا انتہا کو سکھ پا چکی تھی، کیسے خواب میں اسے شیرو کی باہوں میں معشوقہ کا چین ملنے لگا تھا۔ ایک بار تو دروازہ بند کرتے ہوئے نکت کے من میں ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے ڈر بھی آیا، پر پھر بھی وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے دروازہ لاک کر کے شیرو کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ شیرو آرام سے سویا پڑا تھا، نکت کو اس پر پیار آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیرو کے گال چوم لیے، پر نہ جانے کیوں نکت کو ایسے لگا جیسے اس نے شیرو کے گال نہیں ہونٹ چومے ہوں۔ خود پر ہی شرماتے ہوئے وہ شیرو کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف کروٹ لیے سو گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔